پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کو کھولتے ہیں، معنی اور مفاہیم واضح کرتے ہیں اور قرآن کریم کو لمحہ موجود سے جوڑتے ہیں، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک۔ آج قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے؟ ہمارے ملک کے ممتاز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں۔ جمعہ اور ہفتہ، یہ 2 دن ہم نے رکھے ہوئے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ملک کے ممتاز مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات، تاکہ ذہن میں ہمارے کوئی کنفیوژن نہ رہے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں میں۔ بعض دفعہ سوالات آتے ہیں سامنے اور ہمارے بچے اور بچیاں خاص طور پر، اور بالعموم ہمارے جو سینئرز ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، ان کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات ہوتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ذہن میں ایک خیال یہ بھی جنم لینے لگتا ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے دین کے پاس اس مسئلے کا حل موجود نہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے کسی ایک مسئلے کا بھی حل موجود نہ ہو۔ ہمارا دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے دین مکمل ہو گیا۔ خواتین و حضرات، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، تبدیل ہوتے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ، قرآن کریم کی روشنی میں، یعنی ان فنڈامنٹلز کی روشنی میں کس طرح سسٹم بنائے جاتے ہیں، ہمارے ملک کے ممتاز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں۔ آج سوال جواب کا پروگرام ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک مقبول، محبوب اور ممتاز نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ ایک دنیا کو آپ نے دیکھا، انٹرنیشنل کانفرنسز آپ اٹینڈ کرتے ہیں اور نئے مسائل، نو آمدہ مسائل، ان پر بھی آپ کی گہری نگاہ ہے اور حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں۔ سوال ہے محمد رمیز صاحب کا۔
سوال ان کا یہ ہے کہ تکبیر اولا کا ثواب پہلی رکعت میں کسی بھی وقت شامل ہونے پر پا سکتا ہوں میں، یا صرف اس وقت ہی ملے گا کہ جب تکبیر پڑھے جانے کے وقت سے پہلے میں جماعت میں شامل ہو جاؤں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، اس میں دو باتیں سمجھ لیں تاکہ سوال کا جواب واضح ہو۔ جی ایک یہ کہ ایک شخص اگر نماز میں آ کے شریک ہوتا ہے تو امام کے پیچھے اس کی نماز مکمل طور پہ ادا کب سمجھی جائے گی؟ جب وہ تکبیر جس وقت امام نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی اس وقت سے شامل ہو تب، یا بعد میں بھی شامل ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی امام کے رکوع میں جانے کے بعد رکوع سے اٹھنے سے پہلے شامل ہو جاتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس آدمی نے پوری نماز امام کے پیچھے ادا کی ہے، ٹھیک، خواہ اس کو پہلی رکعت کی قرات نہ بھی سننے کو ملی ہو، لیکن امام صاحب رکوع میں گئے، یہ آ کر ایک لمحے کو اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوا اور فوراً رکوع میں چلا گیا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان صاحب نے امام کے پیچھے نماز با جماعت پوری ادا کی ہے، رکعت بھی نہیں ان سے ٹھیک، مس ہوئی ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ٹھیک، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر تکبیر اولا کا ثواب اٹھانا چاہتا ہے تو وہ کب شامل ہو؟ تو اس کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ تکبیر اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ پہلی تکبیر جس کو اللہ اکبر کہہ کے امام نماز شروع کرے اور یہ شخص ان کے ساتھ امام صاحب کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے شامل ہو جائے۔ جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ ہم کہتے ہیں۔ تکبیر اولا کا مطلب یہی ہوا کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ کے جب نماز شروع کی ٹھیک، تو یہ صاحب ان کے ساتھ امام صاحب کے فوراً بعد جیسے ہی انہوں نے اللہ اکبر کہا پھر انہوں نے بھی اللہ اکبر کہہ کے شمولیت اختیار کی، اور امام صاحب کے تلاوت شروع کرنے سے پہلے اگر انہوں نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے، یعنی فرض کریں کہ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ثنا پڑھتے ہیں اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس میں ان کو لگ جاتے ہیں کوئی 10 سیکنڈ، ٹھیک، اور اس دوران ایک آدمی امام صاحب کی اللہ اکبر کہنے کے ایک دو لمحوں کے بعد اللہ اکبر کہتا ہے تلاوت شروع کرنے سے پہلے، ٹھیک، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ شخص کو سمجھا جائے گا کہ اس نے تکبیر اولا کے ساتھ امام کی پیچھے با جماعت نماز ادا کی ہے۔ اور اگر امام صاحب نے قرات شروع کر دی تو کیا تکبیر اولا اس کو سمجھا جائے گا یا نہیں سمجھا جائے گا؟ ہاں، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے امام صاحب نے ابھی تک رکوع کا اللہ اکبر نہیں کہا ہے ٹھیک، تو ہم سمجھیں گے تکبیر اولا ہے، اچھا، کیونکہ وہ تکبیر ثانیہ ہے اللہ اکبر کے۔ اچھا، 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 اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، تکبیر اولا یہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی گنجائش تو ہے، کوشش کرنی چاہیے اس بات کی جو سب کے نظر میں قابل قبول ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ادھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں اور ادھر مقتدی اللہ اکبر کہتے ہیں امام صاحب کے پیچھے، اور امام صاحب کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے وہ نماز میں ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو ان دو مسئلوں کو الگ الگ دیکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک مسئلہ ہے جماعت میں امام کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ اس کا یہ ہے کہ اگر ایک شخص امام صاحب کی رکوع میں جانے کے بعد رکوع سے اٹھنے سے پہلے نماز میں شامل ہوتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا اس آدمی نے مکمل نماز امام صاحب کے ساتھ ادا کی ہے۔ اگرچہ یہ شخص امام صاحب کے پیچھے قیام کی حالت میں پہلی رکعت میں نہیں تھا، ٹھیک، لیکن امام صاحب پہلی رکعت کے جیسے ہی رکوع کیا آ کے شامل ہو گیا اور امام صاحب کے ساتھ رکوع ادا کر کے اٹھے، ٹھیک، تو یہ سمجھا جائے گا امام کے ساتھ انہوں نے پوری نماز ادا کی۔ ٹھیک، اور اگر کوئی شخص تکبیر اولا میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ پہلی تکبیر میں جس وقت امام صاحب نماز شروع کر رہے ہیں اس وقت آ کے شامل ہو۔ اور بعض رات اس کی بھی گنجائش دے دیتے ہیں کہ اگر دوسری تکبیر یعنی تکبیر رکوع سے پہلے لیکن محتاط اور بہتر بات یہی ہے کہ تکبیر کے جو پہلی تکبیر ہے اس وقت بعد بھی شامل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ تکبیر اولا میں شریک ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور بلکہ کئی سوالات ذہن میں آتے ہیں، لیکن ایک سوال چھوٹا سا میں رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ صاحب ترتیب، اب صاحب ترتیب سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ایک اور بات عرض کروں کہ بسا اوقات لوگ ایک دفعہ سوالات پوچھتے ہیں کہ
آپ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چلے جاتے ہیں. یعنی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے ٹھیک کہ تکبیر اولیٰ اور امام کے ساتھ شامل ہونا، ٹھیک. یہ سب باتیں کچھ ذرا سی بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، اتنی باریک بینی نہیں ہونی لیکن چاہیے. دین کے تقاضے ہیں. ہاں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام میں سبقت لے جاؤ. سبحان اللہ. اس وجہ سے امت میں ایک تصور رہا ہے کہ چاہے وہ عبادت نماز کی ہو، زکوٰۃ کی ہو، حج کی ہو، اس کے اندر باریک باریک باتوں کا، افضل چیزوں کا خیال امت میں شروع سے چلا آ رہا ہے سبحان اور آج تک برقرار ہے. سبحان اللہ. آپ نے جو بھی سوال فرمایا یہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے، صاحب ترتیب. جی صاحب ترتیب کا تصور یہ ہے کہ وہ شخص جس کی کوئی بھی نماز اپنے وقت سے فوت نہ ہوتی ہو، سبحان یعنی اللہ. فجر کے وقت میں پڑھ لیتا ہے، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، اور چلا آ رہا ہے، مستقل پڑھتا ہے ایسی سبحان نمازیں. اللہ. سبحان اللہ. اب اگر اس شخص کی نماز، مثال کے طور پہ شخص ہے جو کہ صاحب ترتیب میں نمازیں ادا کرتا آ رہا ہے، اس کی کوئی نماز چھوٹتی نہیں ہے، اتفاق سے کسی وجہ سے ظہر کی نماز چھوٹ گئی، تو اب جب وہ عصر کی نماز ادا کرنے کا وقت آئے گا تو یہاں پر فقہاء کرام کے درمیان ایک گفتگو ہے کہ یہ شخص اپنی نمازوں کو ترتیب سے پڑھتا آیا ہے اور اس کی ایک نماز باوجود قضا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ اپنی عصر کی نماز ادا کرے تو اس کو کیا چاہیے کہ پہلے وہ اپنی ظہر کی قضا ادا کرے ٹھیک. یا عصر پڑھ لے اور ظہر بعد میں ادا کرے. چونکہ ایک اصول یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ نماز قضا ہو جائے تو پھر اس کا کوئی خاص متعین وقت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بہتر تو یہ ہے کہ آپ جلد از جلد ادا کریں، لیکن وہ آپ چاہے آج ادا کریں، چاہے کل ادا کریں، چاہے مہینے بعد ادا کریں، اب تو قضا ہو گئی. ٹھیک. لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے جو کہ مستقل ترتیب سے نمازیں پڑھتا آ رہا ہے، نماز چھوڑتا نہیں ہے، وہ ہر نماز اپنے وقت میں ادا کرتا ہے، اور اس کی کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی بعد آنے والی نماز سے پہلے اس کو اپنی قضا نماز ادا کرنی چاہیے یا یہ مؤخر کر دے. یہ فقہاء میں ایک گفتگو ہے. تو بعض فقہاء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اگر ایک شخص ایسا ہے جو ترتیب سے نمازیں ادا کرتا آ رہا ہے تو پھر اگر اس کی کوئی ایک نماز چھوٹ جاتی ہے تو دوسری نماز سے پہلے جب تک اس نماز کی وہ بھلے قضا ہی پڑھے لیکن قضا نہ ادا نہ کر دے، اس وقت تک اگلی نماز اس کی نہیں ہوگی. اچھا. یہ ہے. البتہ اس میں کچھ تفصیل ہے کہ اگر وہ شخص ایسا ہے کہ وہ مثلا فرض کریں کہ ایک آدمی تھا، فجر کی نماز تک صحیح حالت میں تھا، زور میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بے ہوش ہو گئے، وہ بے ہوشی میں ان کے 2-3 دن گزر گئے. اب صاحب ترتیب والی بات ان پر نہیں رہے گی. یعنی اس کی ترتیب اگر ایک آدمی کی 5 نمازیں قضا ہو جائیں باوجود بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے یا نہیں پڑھ پایا، تو پھر اب اس پر صاحب ترتیب کا حکم نہیں رہے گا. اب ہم سمجھیں گے کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو نمازیں پڑھتا بھی ہے، کبھی قضا بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ہر چند کے اس نے اپنی 5 جو قضا نمازیں وہ ادا بھی کر لی ہیں، ادا بھی کر لیں تو پھر تب بھی وہ صاحب ترتیب نہیں رہے گا. نہیں رہے گا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ترتیب لوٹ آتی ہے، ایک تفصیلی بحث ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ایک دفعہ ختم ہو گئی. اچھا. لیکن جو اصل بات ہے اس کے پیچھے یہ جو مسئلہ ہے، بظاہر تو لگتا ہے بسا اوقات لوگوں کو یہ ذرا کافی اتنی باریک بینی والا مسئلہ ہے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے تصور وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، اب اگر ایک آدمی سبقت لے جاتا ہے، اتنا اہتمام کرتا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ تکبیر اولیٰ کا امام کے ساتھ نماز پڑھنے میں، جماعت سے نماز کا، تکبیر اولیٰ کا، صف اول کا اور امام کی دائیں جانب کا اہتمام کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی ہر چیز افضل ہو. سبحان اللہ. میں نے اپنے بعض اساتذہ کو دیکھا کہ وہ فجر کی اذان جب ہوتی تھی تو وہ اس وقت مسجد میں ہوتے تھے، اللہ اور اکبر. فجر کی اذان انہوں کے بعد تھوڑی دیر انہوں نے تلاوت کی، پھر سنت ادا کی، پھر اس کے بعد تو اب ان کا معمول تھا پہلی صف میں امام صاحب کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھیں گے، امام کی دائیں جانب کھڑے ہوں گے، با جماعت نماز پڑھیں گے. اب یہ سب اگر آپ دیکھیں، ان میں سے با جماعت نماز پڑھنے کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا یا صف اول میں پڑھنا فرض تو نہیں ہے. آپ چاہے صف دوم میں پڑھ لیں، 5ویں صف میں پڑھ لیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکے. لیکن بات یہی تھی کہ جب ہم دنیا کے اندر اب اللہ کے سامنے ہم جا رہے ہیں، اللہ کو ایک تحفہ پیش کر رہے ہیں، ہم دنیا میں اپنے دوست کو، بھائی کو، کسی کو تحفہ پیش کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے اعلیٰ چیز ہو، لباس ہمارا اعلیٰ ہو، ہم پیکنگ اچھی کرائیں، چیز اچھی دیں. اسی طرح اللہ کے سامنے جب یہ حضرات عبادت کے لیے پیش ہوتے تھے تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ بندہ جو ہے زیب و زینت اختیار کرے. قرآن کریم میں حکم خذوا زینتکم عند کل مسجد، تقوی اختیار کرے، نیکیوں میں سبقت لے جائے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے. تو طویل قیام، طویل قرات، پہلی صف کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہونے کا اہتمام یا ان کی دائیں جانب کھڑے ہونے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دراصل نیکی میں سبقت لے جانے والی چیزیں ہیں، اور یہ نشانی ہوتی ہے عبدیت اور بندگی کی. تو اسی پر جب کچھ مسائل ہم اس میں متفرع کرتے ہیں، کچھ مسائل اس کے پر
بنتے ہیں وہ یہ بنتے ہیں کہ پھر صاحب ترتیب کون ہوتا ہے، قضا کی صورت میں کیا حکم ہوگا، یہ ساری تفصیلات جو ہیں اس کے اوپر ہیں جو آپ نے سوال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ یہ بات فرما رہے تھے، پھر بزرگوں کی بات آپ نے فرمائی کہ فجر کی اذان سے قبل مسجد میں موجود ہونا، اور مفتی صاحب آپ کی بھی ملاقاتیں رہی ہوں گی ان لوگوں سے، اتفاق سے، خوش قسمتی سے ہماری بھی ہوئیں، جو پچھلے 50 سال سے حرم میں نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ بلکہ اگر آپ ہمارے اجازت دیں تو ایک بات میں عرض کروں، جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان طاہرہ بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، سبحان اللہ، کہ میری اس مسجد کو پاک صاف رکھیے، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کریں۔ تو بعض حضرات یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو امتوں میں مختلف ہر دور کی جو امت، ہماری تو امت اس وقت امت محمدی ہے، جی اللہ کو مخصوص تعداد میں کچھ عبادت کرنے والے چاہیے ہوتے ہیں امت میں سے، جو کہ مسجدوں کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، حرمین میں تو بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اللہ اکبر، جب مسجدوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ یعنی میں ایسے حضرات کو بھی جانتا ہوں، انتقال کر گئے ابھی، جو صرف جو سفر کرتے تھے اس شرط کے ساتھ کہ میرا سفر عشاء کے بعد شروع ہو اور فجر سے پہلے ختم ہو، سبحان اللہ، میری نماز جو ہے وہ سفر سے متاثر نہ ہو۔ تو ایسے لوگ جن کا جس حدیث شریف میں آتا ہے نا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، اللہ دل اس کا مسجدوں سے اٹکا رہے، اللہ تو ایسے لوگ کہ جو مسجد کے اندر اپنا اڑنا بچھونا رکھیں، عبادت میں مشغول رہیں، اس کی بڑی ایک تعداد اللہ کو درکار ہوتی ہے، اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے امت کے اندر شہداء بھی ہوں، امت میں عباد بھی ہوں، صائمین بھی ہوں، قائمین بھی ہوں۔ لہٰذا ایسے صائمین اور قائمین اور ایسے عابد اور زاہد لوگوں کا جو وجود ہوتا ہے، یہ بہت باعث خیر و برکت ہوتا ہے، اور ہمیں اس پر خوشی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ایک طرح کا ناز بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور آپ کی امت میں آج بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں کے ساتھ ایسے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے اٹیچ ہوتے ہیں، ایسے بندھن میں جڑے ہوتے ہیں کہ مسجدوں میں قیام، مسجدوں میں رکوع سجدہ، اور آپ کوئی ایک نماز مسجد نبوی حرام میں آپ دیکھیں تو آپ کیسے لوگ نظر آئیں گے، بھی کتنے عرصے سے 20 سال سے یہیں رہتے ہیں، نکلتے ہی نہیں ہیں، نکلتے اس لیے نہیں کہ کہیں باہر جا کے ہمارا انتقال نہ ہو جائے، ہمارا انتقال ہو تو یہیں ہو۔ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ کسی صاحب کا پڑھ رہا تھا، مسجد میں وہ خادم پاکستانی تھے، مدینہ منورہ میں وہ خادم تھے بہت عرصے تک، کسی جو کانٹریکٹر کمپنی، جیسے ایک زمانے میں بن لادن کمپنی تھی، صفائی وغیرہ کرتی تھی، تو وہ بہت ضعیف ہو گئے، تو ان کو کانٹریکٹر نے نکالنا چاہا تو انہوں نے کسی سے درخواست دی، تو ایک نمازی وہاں آتے تھے کوئی جو شاہی خاندان کے تھے، تو وہ ان کے ساتھ ذرا خیال کرتے تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کوئی کام ہے مجھے بتائیں، انہوں نے کہا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، عمر زیادہ ہو گئی تھی ان کی، تو مجھے کانٹریکٹر کمپنی کہتی کہ اب آپ ضعیف ہو گئے، آپ سے اتنی مشقت کے کام ہوتے نہیں ہیں، صفائی ستھرائی، زمزم کے کولر اٹھانا، تو انہوں نے کہا آپ کی کیا خواہش ہے، آپ بتائیں میں آپ کو کچھ پیسہ دوں، انہوں نے کہا نہیں میری ایک ہی خواہش ہے، اور یہ کہ میں مسجد نبی میں رہوں، اور جب میں مروں تو میری تدفین بقیع میں ہو جائے، اللہ تو بس اب آپ مجھے صرف اس کی اجازت دلا دیں کہ میں خادم رہوں گا، میں قرآن کریم کی جو الماریاں رکھی ہیں، نسخے ہیں، ان کی صفائی کیا کروں گا، تو یہ آسان کام ہے، یہ میں کر لوں گا۔ تو پھر ان کا باقاعدہ ایسا ہو گیا تھا کہ وہاں پر میں نے سنا کہ وہ وہیں رہتے تھے، وہ ضعیف سے تھے بزرگ، بس وہ قرآن ان کی ذمہ داری کمپنی کو لگا دی تھی کہ ان کو نہیں نکالنا ہے، تو رکھنا ہے ان کو، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا مجھے کوئی پیسے ویسے کچھ نہیں چاہیے، بس یہیں پہ رہوں، میں خدمت کروں اور مروں تو میری تدفین بقیع میں ہو جائے۔ تو اب اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ دراصل میں بندگی اور عبدیت کے مظاہر ہوتے ہیں اللہ کے، تو مختلف امت میں اس کے اللہ کو پسند ہے کہ ایسے ہوں، اور اس کی ایک دلیل ایک اور بھی قرآن کریم میں ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ اس لڑائی کا اور جنگ کا مقصد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ پرکھ سکے تم میں سے کہ کون لوگ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، اور پھر تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے۔ تو امت کے اندر صدیقین، شہداء، صالحین، عباد، زہاد، اعتکاف کرنے والے، قیام کرنے والے، تلاوت کرنے والے، یہ امت میں ایک بڑا طبقہ ہر وقت ہونا چاہیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے حکم دیا تھا کہ آپ طاہرا بیتی للطائفین والقائمین،
والعاکفین والرکع السجود جو قرآن کریم کی آیات میں آتا ہے، یہاں پہ اعتکاف کرنے والے، یہاں پہ طواف کرنے والے، یا رکوع کرنے والے، یا سجدے کرنے والوں کے لیے عبادت گاہ قائم کرو۔ سبحان اور اسی وجہ سے یہیں سے علماء نے مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ امت کے اندر، مسلمان ملک کے اندر مساجد کا قیام اور اس طرح کی ضرورتیں جو ہیں، یہ ان بنیادی اساسی ضرورتوں میں سے ہیں جو باقی انسانی معاشرے کی ضرورتیں سمجھی جاتی ہیں، اور یہ ذمہ داریاں حکمرانوں کے کاندھوں پر ہیں، کاندھوں پر ہیں کہ وہ اس کے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ زکوٰۃ، اللہ اکبر، یہ قرآن چیزیں جو کریم اس کے اندر شامل ہیں۔ اس میں شامل ہیں کہ جنہیں ہم زمین پر اقتدار دیں گے وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ کے ادارے قائم کریں گے۔ بالکل ایسے تو نماز کے لیے ایک سازگار ماحول تیار کرنا یہ بھی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس یہ مساجد کا قیام یہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلا گیا ہے، حالانکہ یہ ذمہ داری ریاست کی ہے۔ مساجد کا قیام، مساجد کی دیکھ بھال، قرآن کریم کے حفظ کا بندوبست، جی ہاں، یہ ساری چیزیں اب جو ہیں یہ مسلمانوں کے کندھوں پہ آ گئی ہیں، جی جبکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ریاست کے کندھے پہ بھی ہوتی جی ہاں، بلکہ ائمہ کا انتخاب وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ بالکل ہونی چاہیے۔ مؤذن یعنی بہترین اذان دی جائے تاکہ لوگ اذان کی آواز سن کر دوڑے دوڑے آئیں، ایک کشش ہو، ان کی تیاری، ان کی تربیت۔ یعنی ہر آدمی مؤذن نہیں ہو سکتا، ہر آدمی امام مسجد نہیں ہو سکتا، لیکن ایک مسجد کمیٹی بیٹھ کر ایک امام کا انتخاب کرتی ہے اور ایک مؤذن کا انتخاب کرتی ہے۔ وہ جو کمیٹی ہے اس سے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ امام کا انتخاب کیسے ہوتا ہے۔ بس یعنی صاحب تھوڑی سی بات ادھر کو جاتی ہے، لیکن میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ ریاست کی جو چند بڑی بنیادی دینی اور دنیاوی ذمہ داریاں ہیں، وہ اگر آپ پچھلے 20 سال میں 50 سال میں دیکھیں تو دھیرے دھیرے وہ نجی شعبے کے پاس آتی جا رہی جی ہیں۔ ہاں، صحت کو دیکھ لیں، تعلیم کو دیکھ لیں، دین کے معاملات کو دیکھ لیں، اور بہت ساری چیزیں دیکھیں۔ حالانکہ نجی شعبے میں جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر اس کے الگ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یعنی ایک تو دینی اعتبار سے تو خیر ہے ہی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی جو ایک اچھی حکومت ہوتی ہے، گڈ گورننس کا جو تقاضا ہے، دین کے اعتبار سے بھی گڈ گورننس کا تقاضا ہے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جا کر کوئی نماز کی خود امامت کرے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ ایسا ماحول فراہم ہو، مساجد کا قیام ہو، ائمہ ہوں اور دیگر چیزیں ہوں کہ اس معاشرے میں نظر آتا ہو کہ یہاں پر جو ہے نا نماز قائم کرنے والا معاشرہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر ہر آدمی نماز پڑھتا ہو، لیکن کم سے کم، اور جیسے بھی ہوتا ہے، پچھلے دنوں میں سن بھی رہا تھا، کوئی کرکٹر کی بات سن رہا تھا، کوئی کرکٹر تھے، کون تھے، کوئی صاحب جو انگلینڈ میں ہوتے، تو انہوں نے کہا یہاں اذان کی آوازیں آتی ہیں۔ آپ ہمیں خود یہ بات بتاتے ہیں کہ جب میں باہر سے آتا ہوں، بیرون ملک سفر سے واپس آتا ہوں، تو جو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ آپ جہاں رہتے ہیں کراچی میں، وہاں قریب میں بڑی مسجد بھی ہے، تو آپ کہتے ہیں مجھے سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نہ اذان کی آواز آتی ہے، روح تک اندر سے سیراب ہو جاتی ہے کہ نماز کی اذان کی آواز آ رہی ہے، یعنی اللہ کو پکارا جا رہا ہے۔ اس معاشرے میں اللہ کو پکارا جاتا ہو، اللہ کی طرف ندا لگائی جاتی ہو، اور لوگ جمع ہوتے ہوں، عبادت کرتے ہوں، تو یہ اصل میں وہ جو مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ کا حصہ ہے۔ جی، اب اقاموا الصلاۃ کے حصے کو آہستہ آہستہ نجی شعبے میں دے دینا، اور پھر اللہ کو معلوم ہے کہ نجی شعبے میں سے مزید سکڑ کر یہ چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے، تو اس کے بجائے اس کی اجتماعیت پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور اجتماعیت کے اندر پھر یہ چیزیں بھی داخل ہوتی ہیں کہ مساجد کا قیام مساجد کے اندر رہیں۔ اب تو ہمارے یہاں مطلب ایک جو بھی حالات ہوں، جو بھی وجوہات ہوں، لیکن اب ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی نماز کے 1 گھنٹے بعد مسجد بند کر دی جائے گی، جی ہاں، جو کہ مجبوری ہے، حالات میں سیکیورٹی ہے۔ لیکن ہم نے اپنے بچپن میں تو یہ دیکھا کہ مسجد کے بند ہونے کا تصور نہیں ہوتا تھا، بڑی مساجد کے خصوصاً جی ہاں، رات کو 12-1 بجے جا کے تھوڑا سا بند کر دیا تو کر دیا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ مسجد جیسے عشاء کی نماز اگر آج کراچی میں 7:30 پونے 8 پہ ہونا شروع ہو گئی ہے، اب اس کا مطلب یہ کہ 9 بجے مسجد بند ہوگی، حالانکہ مسجدیں 11 بجے تک کھلی ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے۔ اب جو بھی وجوہات ہوں، حالات ہوں، سیکیورٹی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر سے یہ چیز اب تھوڑی تھوڑی سی جو باہر نکل رہی ہے، مساجد سے تعلق اور یہ چیزیں۔ میں ایک دفعہ ایک اور بات سے بات جڑتی ہے تو میں عرض کر دوں آخری بات، ایک دفعہ میں گیا تھا کسی عرب ملک میں، تو وہاں میں نے دیکھا تہجد کے وقت لوگ جانا ہوا، تو دیکھا تہجد کے وقت مسجد خوب بھری خاصے لوگ ہیں، یعنی کوئی 40-35-40 لوگ تھے مسجد، مسجد تو تھی بڑی، 300-400 لوگ آ سکتے ہیں۔ مجھے تھوڑا تعجب ہوا، میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کہنے لگے تو عام معمول ہے، میں نے کہا ہمارے یہاں نہیں ہوتا یہ، ہمارے بہت ساری وجوہات ہیں۔ کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے یہاں نہیں ڈر بھی ہے لوگوں کا، اب وہ تہجد کے لیے لوگ اٹھتے ہیں، معلوم ہوا کہ وہ آتے ہیں جی،
باقاعدہ، جی اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں وہ، پھر حتیٰ کہ فجر پڑھ کے پھر اشراق پڑھ کے جاتے ہیں. سبحان تو اللہ. وہ مجھے یاد آئی کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو صلی اللہ شخص علیہ وسلم. فجر کی نماز باجماعت پڑھے اور پھر اشراق بھی پڑھے تو اس نے گویا کہ حج کیا یا عمرے کا ثواب کا جو آتا ہے. جی تو ان کے یہاں فجر سے اہتمام، اور بسا اوقات وہ اپنے بچے جو بڑے ہو چکے ہوتے ہیں جی 15 سال سے، ان کو بھی اٹھا کے لاتے ہیں اگر خاص طور پہ چھٹی ہو اگلے دن کہ ٹھیک چلو اب آپ تو واپس جا کے ناشتہ واشتہ کر کے سو جانا. ٹھیک اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک پوری نسل کا نا اللہ سے ایک ایسا تعلق جوڑ دیتے ہیں ٹھیک. کہ وہ کہتے ہیں اب نہیں بھٹکے گا یہ. اگر ہم نے اس کو 15-20 سال کی عمر تک ہاں اس کام پہ ایک دفعہ لگا دیا ٹھیک. تو اب یہ نہیں بھٹکتا، یہ کچھ سبحان بھی کرتا رہے ادھر ادھر جائیں، یہ بن گیا کھوٹے سے. اور دین نسلوں میں منتقل ہو نسلوں میں رہا منتقل ہے. ہوتا ہے. تو مسجد سے جڑاؤ. مسجد بہت بڑا پاور ہاؤس ہے، پاور ہاؤس. قوت مل جاتی ہے. تو وہ بچوں کو ساتھ رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ابا کا مسجد جانا ضروری جی ہے. بالکل ابا جائیں گے تو اولاد بھی جائے گی. ایسے. تو ترجیحات میں دین کتنا ہے، نماز کتنی ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. تو نماز دین کا ستون ہے تو اپنے عمل سے بھی ظاہر کرنا ہے. بالکل ایسے ہی. مفتی صاحب بہت شکریہ، بالتفصیل آپ نے یعنی ایک ایک گوشے کو بالکل آپ نے واضح کر دیا. محمد حذیفہ صاحب ہیں کوٹ ادو سے. سوال ان کا یہ ہے کہ جنازے کے بعد جو اقربا کے دیدار کے لیے میت کو تدفین سے روکا جاتا ہے ہمارے معاشروں میں، تو یہ عمل کیسا ہے؟ انیف صاحب دیکھیں، میں اس پر ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. جی پہلی بات تو یہ کہ دیدار اور آخری نظر جی اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے. ٹھیک. تصور صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو بہت ہی قریبی عزیز ہوتے ہیں نا، بھائی ہیں، بیٹا ہے، ماموں ہیں، چچا ہیں، باپ ہے، تو فطری طور پر ان کا ایک لگاؤ ہوتا ہے ظاہر میت سے. تو جب تدفین پہ جا رہے ہوتے ہیں یا ان کا اگر تابوت میں کفن میں رکھا جا رہا ہے اور ایسا ہے کہ اب چہرہ نظر نہیں آئے گا، تو ان کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ چلو ہم اس پر آخری نظر ڈال لیں، اب اس کے بعد تو اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ایک انسانی جذبات کے احترام کی غرض سے ہمارے معاشرے میں تھا کہ بھئی چلو آخری نظر ڈلوا لو. اب ہمارے ایک عجیب رسم ہو گئی ہے کہ جی ایک باقاعدہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جس کو دیکھنا ہے آ جائے. اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اور قبرستان میں جب ایک دفعہ میت چلی گئی اور وہاں پر تدفین کے لیے قبر میں لٹا دیا تو وہاں پر پھر چہرہ کھول کے دکھانا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. بہت اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بیٹے پر، بھائی پر، والد پر، طبیعت پر بہت زیادہ غم کی کیفیت ہے اور بہت شاق ہو رہا ہے تو چلے ایک نظر ان کو دکھا دیں، اس خیال سے کہ انسان کو جب چہرے پر نظر پڑتی ہے تو تھوڑی سی اس کو ڈھارس بنتی ہے، تسلی ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ ایک پورا رکھنا اور اس کو دکھانا، اس کا دین میں کوئی ایسا کوئی تصور، کوئی شرعی تصور نہیں ہے. البتہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا لوگوں سے تعلق ہوتا ہے، بڑی شخصیت ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ نظر ڈالیں. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، موقع موجود ہے تو ان کو دکھا دیا جائے. لیکن یہ کہ چلے بھائی اہتمام ہم کر رہے ہیں، جس کو دیکھنا آ جائے، دعوت دینا، بلانا، یہ کوئی دینی تصور نہیں ہے. اور جہاں پر ایسا تعلق ہو کہ بہت قریبی تعلق نہیں ہے لیکن آپ کسی کی جنازے میں گئے ہیں تو وہاں غیر ضروری طور پہ جانا بھی نہیں چاہیے دیکھنے بھی. دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ ٹھیک ہے. آپ کا تعلق ان سے ایسا خونی یا ایسا قریبی تو ہے نہیں ٹھیک ہے. کہ آپ کے پر. ہاں اگر کسی کا تعلق ہے اور وہ ایک انسانی کیفیت اپنی تسلی کے لیے، اپنی ڈھارس کے لیے، صبر کے لیے وہ کہتا ہے جی آخری نظر میں ڈال لوں، ٹھیک. وہ ایک الگ بات ہے. اس کو کچھ شرعی تصور سمجھ کے باقاعدہ اس کی آواز دینا، لوگوں کو پکارنا، بلانا، یہ بالکل غلط چیز ہے، بلا وجہ میں ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ کلچر بن گیا بلا وجہ میں رائج ہو گئی، اور کی اس تو ضرورت کلچر بھی کو نہیں. دین بنا لیا ہمارے گیا دین ہے. میں اس کا کوئی تصور نہیں. بھائی جب تدفین کا وقت آ گیا، جنازہ پڑھ لیا آپ نے، قبرستان لائے، تدفین کر دیں ان کی. اب بلا وجہ میں قبر میں اتارنے کے بعد چہرہ کھولنا، سب کو بلانا، پھر قبرستان میں ظاہر ہے کہ جگہ اتنی تنگ ہوتی ہے، لوگ آنا جانا مشکل ہوتا ہے، کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، آس پاس قبریں ہوتی ہیں، تو وہ سب بالکل پسندیدہ نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ابھی پھوپھی آ رہی ہیں اور وہ کل پہنچیں گی، روک لیا گیا میت کو. وہ ایک الگ میت مسئلہ کی ہے. تدفین وہ بھی ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ تدفین کو روکتے اس لیے کہ فلاں کوئی عزیز آ رہا ہے. جی ہاں. یہ قابل ترجیح یا پسندیدہ چیز نہیں ہے. ہمارے دین کا تصور یہ ہے کہ ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص پر ایک غیر معمولی کیفیت ہے اور صدمہ اتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ نفسیاتی طور پر، مثال کے طور پر کسی صاحب کا انتقال، وہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے، وہ اکلوتی بیٹی شادی کے بعد کہیں جا چلی گئی ہے شہر سے، اب اس کے آنے کا امکان ہے کہ مثلا فرض کریں کہ بیٹی جو ہے وہ لاہور میں رہتی ہے اور والد جو ہے کراچی میں انتقال ہو گیا. اب بیٹی کہتی ہے کہ مجھے اپنے والد پر نظر ڈالنی ہے، آپ روک لیں.
اور ترجیح تو یہ ہے کہ ان کی تدفین کر دی جائے، لیکن اگر معلوم ہے کہ اس کا تعلق ایسا نوعیت کا ہے کہ بیٹی کے لیے بہت زیادہ ایک دھچکا بن سکتا ہے نفسیاتی طور پہ، اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، جیسے بعض دفعہ لوگ نروس بریک ڈاؤن تک کا خطرہ ہوتا ہے، پھر ایسی صورت میں علماء اجازت دیتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، بہت زیادہ طویل انتظار نہ کریں کہ سرد خانے میں رکھ دیا، ٹھیک ہے، بلکہ ایسا کر لیں کہ ظہر میں تدفین نہیں ہو سکتی تھی تو مغرب میں کر لیں، ٹھیک مغرب میں نہیں ہو سکتی تھی عشاء میں کر لیں، تو اس طرح سے کر لیں کہ چھوٹی موٹی معمولی سی تاخیر، ٹھیک. لیکن یہ کہ غیر ضروری طور پہ کہ اچھا بھی فلاں بھی آ رہا ہے اور فلاں بھی آ رہا ہے، سب کے لیے روک کے رکھو، اور 2 دن کے لیے 2 دن 3 دن کے میت کو لیے رکھوا دیا یہ گیا پسندیدہ نہیں، سرد خانے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ تدفین میں اجلت ہو. اجلت کرو. ٹھیک اجلت سے مراد یہ ہے کہ آج کل کے ہمارے کراچی، لاہور، اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں عام طور پہ انتقال اور تدفین کے درمیان کچھ 4-5 گھنٹے درکار ہوتے ہیں. ٹھیک. کسی کا انتقال اگر صبح 6 بجے ہوا ہے تو ظہر میں اور عمومی طور پہ عصر میں تدفین آسان ہوتی ہے، کیونکہ پھر آپ صبح جب قبرستان کھلتا ہے 8-9 بجے آپ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے قبر کھودنے کا ٹائم دیں آپ، تو بسا اوقات وہ کہتا ہے ظہر میں لیں، بعد دفعہ کہتا ہے عصر میں، تو یہ ٹھیک ہے. اگر کوئی چھوٹا شہر ہے تو اس میں شاید اس سے بھی کم وقت لگتا ہو، اور بعض شہر ایسے ہیں، بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر 1 دن لازمی لگتا ہے، بعض دفعہ 2 دن لگتے ہیں. ٹھیک. یعنی خدا نخواستہ اگر کسی کے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی شخص کسی غیر ملک میں ہے، وہاں انتقال ہوا، تو پھر ان کی قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر قانونی کارروائیاں کوئی دشواری کچھ نہیں ہے اور گورکن کہتا ہے کہ میں قبر آپ کی جو ہے 5 گھنٹے میں تیار کر دوں گا، آپ نے مجھے صبح اطلاع دی ہے، آپ عصر کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں فلاں صاحب بیٹا یا بہن یا کوئی وہ عصر تک پہنچ رہا ہے تو آپ چلیں اس کی مغرب تک کر لیں، عشاء تک کر لیں. لیکن آپ نے کہا نہیں ابھی ہم سرد خانے میں رکھ رہے ہیں اور 2 دن بعد فلاں صاحب آئیں گے، 3 دن بعد آئیں گے، تو اس بات کا ہمیں ایک چرچا کرنا چاہیے، ڈسکرج کرنا چاہیے اس بات کو، اور چرچا کریں، لوگوں کو تعلیم دیں، اویئرنیس جسے ہم کہتے ہیں پیدا کریں کہ بھائی یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک. آپ بلا وجہ میں تاخیر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب یہ ہے کہ تدفین جو ہے اس میں تاخیر نہ کرو، غیر ضروری تاخیر نہ کریں، جو ضروری قانونی کارروائیاں اس میں کر لیں. اور تھوڑی بہت تاخیر ہے، ظہر سے عصر ہے، عصر سے مغرب ہے، اس کی تو پھر بھی ایک منطقی طور پہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو اتنی تاخیر تو ہو جاتی ہے، لیکن غیر معمولی تاخیر کر کے 2 دن میت خانے میں رکھنا، سرد خانے میں رکھنا میت کو، اور پھر اس کے بعد آنا، پھر یہ لمبی لمبی لائنیں لگا کے زیارتیں کرانا، اس کا دین میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے، اور بلا وجہ میں ان چیزوں کو اتنا پروموٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا بہت جو بھی ایک انسانی نفسیاتی تقاضے ہوتے ہیں غم اور اس سے متعلق کہ بھئی کسی کا انتقال ہوا، لوگ آئیں گے تھوڑا بہت دیکھیں گے، اس کے بعد آپ جنازہ لے جائیں، جنازہ پڑھیں اور قبرستان لے جا کے تدفین کر دیں، بس ختم. کلیئر بات ہو گئی. اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آپ کی خدمت میں ویڈیو کوسچنز، آخری سوال یہاں سے. یہ سوال ہے شبیر اختر صاحب کا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی مسجد ہے ان کی، اس میں امام صاحب لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھاتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ بغیر لاؤڈ سپیکر کے چھوٹی مسجد ہے، آرام سے آواز پہنچے گی امام صاحب کی نمازیوں تک، تو پھر بھی امام صاحب لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر زور دیتے ہیں، تو شرعی طور پر یعنی کیا روشنی ملتی ہے؟ دیکھیے مساجد میں اگر بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں لاؤڈ سپیکر کے بغیر مائکروفون اور اس آواز کے استعمال کے نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک. تو وہاں پر لاؤڈ سپیکر استعمال کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کریں آپ. اور بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ نماز ہو تو جاتی ہے لیکن بسا اوقات اس میں ایک شبہ ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں باہر کھڑا ہو گیا تھا یا مجھے آواز صاف نہیں آئی. اچھا. اس کے لیے بسا اوقات ائمہ مسجد کا اندرونی مائک استعمال کرتے ہیں جو کہ ہلکی آواز والا ہوتا ہے، بہت تیز آواز نہیں ہوتی اس کی، جیسے اذان کے لاؤڈ سپیکر کی تو بہت آواز ہوتی ہے، اتنی آواز ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی علماء اجازت دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ لوگ عموماً مساجد میں اس طرح مائکروفون پہ نماز پڑھنے کے عادی ہیں، تو بسا اوقات ہلکی آواز پہ لوگ، کوئی دوسرا آدمی آیا تو اس کو توجہ نہیں ہو پاتی کہ بھئی امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہے نہیں کہا ہے. تو اگر اس لیے کرتے ہیں تو کرنے کی اجازت ہے. بعض لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے، وہ شوق یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہمارے پیچھے 25 نمازی کھڑے ہیں جن کو ہماری آواز پھر بھی جا سکتی ہے، میں پھر بھی مائک پر ذرا زور سے نماز پڑھاؤں گا. تو اس کو ہمارے علماء ناجائز تو نہیں کہتے لیکن کو پسندیدہ ترجیح نہیں دیتے کہ بلا وجہ میں وہ کہتے ہیں کہ 15 20 25 لوگ نماز میں کھڑے ہیں، اگر آپ نماز پڑھائیں گے تو سب کو آرام سے چلی جائے گی آواز، تو پھر کیا ضرورت پڑی مائک استعمال کرنے کی، نہ پڑھائیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی استعمال کرتا ہے اور وہ اندرونی مائک ہے مسجد کا جو عام طور پہ نماز کے لیے اور اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی قباحت کی بات نہیں ہے کہ انسان اس کی بنیاد پر کوئی
بسا اوقات لوگ مسجد میں آ کر ائمہ سے الجھتے بھی ہیں، یعنی کہ اگر یہ مائک بند کر دیں گے امام صاحب تو ایک مقتدی ضرور آئیں گے، ایک یا دو، وہ کہیں گے آپ نے مائک کے بغیر نماز کیوں پڑھائی؟ ٹھیک، تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک امام صاحب کے پاس مقتدی آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی 20 لوگ ہیں، آپ ہمیں مائک کے بغیر پڑھائیں، تو دوسرا آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ مائک کے بغیر نہ پڑھائیں۔ ہاں، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آس پاس پڑوس میں اگر آپ فجر کی نماز کے وقت آپ دیکھیں تو آپ کی مسجد میں اگر تلاوت ہو رہی ہوگی تو اس کی آواز آ جاتی ہے عام طور پہ، ٹھیک، کیونکہ ماحول میں خاموشی ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس پہ نماز پڑھائیں۔ تراویح کے معاملے میں میں نے سنا کہ کراچی میں بعض مساجد جو کہ ایسی جگہوں پہ واقع ہیں جہاں قریب تو وہاں پر لوگوں کا اصرار ہوتا تھا ائمہ مساجد سے کہ آپ تھوڑی سی تراویح کی آواز ذرا سی اتنی تیز رکھیں کہ ہمارے گھروں میں بھی جائے، ہمارے گھر والے بھی سنتے ہیں تراویح۔ سبحان تو اللہ، اس میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا اتنا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے اور جواز کی چیز ہے تو ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کسی کو اس کی آواز سے تکلیف بہت پہنچ رہی ہو، کوئی آدمی کہہ رہا ہو کہ بھئی آپ 10 لوگ ہیں اور آپ اتنی با آواز بلند نماز پڑھاتے ہیں، بعض جگہ شکایت ملتی ہے کہ اتنا انہوں نے لاؤڈ اسپیکر آواز تیز کر کے پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے شاید جمعے کا اجتماع ہو رہا ہے، حالانکہ لوگ اندر ہوتے ہیں شاید 50 لوگ، تو پھر وہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مائک انٹرنل مائک استعمال کرتا ہے، سسٹم جو ساؤنڈ سسٹم انٹرنل ہوتے ہیں مسجد کے، ٹھیک، جس کے اندر اندر ہی ہال میں آواز آ رہی ہوتی ہے، تو خواہ اس میں لوگ کم بھی ہوں اس کے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں کوئی ایسی باعث نزاع بات نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ تر مزاج کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، مزاج کے مسئلے میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ ایک دوسرے کو تھوڑا اسپیس دینا چاہیے، ٹھیک، بلا وجہ میں اپنا مزاج دوسرے پر یا دوسرے کا مزاج مسلط کرنے کسی بچے وجہ آپ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میرا مزاج تو نہیں ملتا اس بات سے، ٹھیک، لیکن چلے گنجائش ہے دین میں تو ہم کچھ نہیں کہتے اس میں، اس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب چند ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ شادی میں تحفے اور لفافے ملتے ہیں، وہ لڑکے کا حق ہوتا ہے یا لڑکی کا؟ آپ اس میں مجھے بتائیں، جواب دیں، شکریہ۔ یہ دولہا اور دلہن کے درمیان جھگڑا کرانے کے چکر میں ارشاد۔ بھائی میں تو یہ عرض کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں لفافہ آئے اچھا، تو لڑکے کے ہاتھ میں آتا ہے، لڑکے کے گھر والے یعنی کہ ماں کے باپ کے، تو وہ لڑکے کو دے دیں، ٹھیک، اور لڑکی کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ لڑکی کے والدہ کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ اس کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں اس میں دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تحفے تحائف، خاص طور پہ جو لفافہ ہے اس میں ہمیں معاشرتی طریقہ کار پہ غور کرنا چاہیے۔ تحفہ جو دیا جاتا ہے ٹھیک، وہ تو عام طور پہ لڑکا لڑکی کا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ٹھیک، مثال کے طور پہ آپ نے گھڑی دے دی، پرفیوم دے دیا، کچھ چادر دے دی، جو بھی چیز آپ نے تحفے کی شکل میں دی۔ البتہ لفافہ جو دیا جاتا ہے بسا اوقات وہ لڑکا یا لڑکی کے والدین کو بھی دیا جاتا ہے، یعنی کہ لڑکا لڑکی کو خاص طور پہ نہیں دیا جاتا، ان کے خاندان کو دیا جاتا ہے بنیادی طور پہ۔ یعنی فرض کریں کہ ایک صاحب ہیں جن کی بیٹے کی شادی ہوئی اور وہ صاحب معاشی طور پہ بہت خوشحال نہیں ہیں، تو لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان کو جا کے ہاتھ میں رکھیں گے نا کہ یہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں 20,000 روپے، تو ان کو ناگوار محسوس ہوگا کہ میں کیا ضرورت مند ہوں، تو ایسا کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ ہم سلامی کے نام پہ ان کو دے دیتے ہیں۔ تو خاندان میں بسا اوقات لوگ اجتماعی طور پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں جو عزیز ہیں وہ معاشی طور پہ بہت مستحکم نہیں ہے، اور شادی کا اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ لڑکے کو سلامی کے نام پہ ہم لوگ مل کر 5-5 10-10 کر کے نا ہم پوری فیملی 10-5 لوگ جو ہیں 50,000 روپے ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، ٹھیک، اس سے ان کے پاس پیسے بھی چلے جائیں گے، ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، ہاں، اور مقصد ان کا صرف لڑکے کے ہاتھ میں دینا نہیں ہوتا، لڑکے کے خاندان کو دینا ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح بسا اوقات لڑکی کی والدہ یا لڑکی کے والد کے ہاتھ میں بھی جو لوگ پیسے رکھتے ہیں ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ سلامی کے نام پر اگر ہم کچھ پیسے دیں گے تو کوئی معیوب بات بھی نہیں ہے، اور کون لفافہ کھول کے دیکھ رہا ہے ہم نے کیا دیا، اس طرح سے ان کے پاس کچھ ہماری طرف سے معاشی طور پہ امداد بھی چلی جاتی ہے، اور ہم تھوڑا سلامی اگر مثال کے طور پہ 3,000 2,000 دی جاتی تو ہم ذرا زیادہ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو اگر اس مقصد کے تحت دی گئی ہے تو اور لڑکی کے والد یا والدہ یا لڑکے کے والد والدہ لڑکے کے نام پہ دی گئی سلامی کو استعمال کرتے ہیں تو شرعاً اس کی میں اجازت کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ اگر لڑکی کے کو سلامی ملی، جو بساؤ میں سمجھتا ہوں ان کے سوال کا مقصود ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لڑکے کہتے ہیں کہ جو سلامی بھی تمہارے پاس آئی ہے چاہے لڑکی کے ہاتھ میں آئی وہ میری ہے، چنانچہ لڑکی کے پاس اگر 50,000 روپے جمع وہ بھی انہوں نے لے لیے شادی میں، تو وہ کس کا حق ہے؟ وہ لڑکی کا حق ہے، جو لڑکی کے ہاتھ میں آیا وہ لڑکی کا، جو لڑکے کا ہے اب اگر ایک دوسرے کے ساتھ باہمی رضامندی سے لین دین کریں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جو چیز لڑکی کے ہاتھ میں آئی ہے وہ لڑکی کو آئی ہے، ظاہر سی بات ہے، جو لڑکے کے ہاتھ میں آئی ہے وہ اس کی ہے۔ اب کوئی یہ بات شوہر کہتا ہو کہ نہیں یہ جو تمہارے ہاتھ میں آئی یہ بھی میری ہے تو یہ غلط ہے۔
لیکن اگر وہ آپس کے تعلق کو ایسے کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس آئیے تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، مجھے دو، ہم دونوں مل کے خرچ کریں گے، ہم کہیں گھومنے جا رہے ہیں وغیرہ، تو اس میں بھی کوئی اتنی قباحت کی بات نہیں. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر لڑکی کے ہاتھ میں کوئی چیز آئی ہے تو وہ یا تو لڑکی کی ہوگی یا لڑکی کے خاندان کی ہوگی. ٹھیک ماں باپ کو مدد کرنا لوگوں کا مقصود ہوگا. ٹھیک اور لڑکے کے ہاتھ میں جو آئی ہے وہ لڑکے کی ہوگی اور یہ اس کے خاندان. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ لڑکی کے ہاتھ میں جو پیسے آئے ہوں وہ لڑکے کے ہوں، لڑکا کے، الا یہ کہ وہ دینے والا کہہ دے کہ بھئی میں نے ہم تم دونوں کو دیا ہے یہ، ٹھیک ہے. تو پھر ایک الگ بات ہے. عام حالات میں اس طور پہ لوگ جھگڑتے بھی نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تمہاری سلامی ہے، یہ میری سلامی ہے. بالکل ٹھیک. اب اگر آپس میں ملا کر استعمال کر لیں تو ٹھیک ہے. لیکن جب بسا اوقات بات جب خراب ہوتی ہے، نصاب طلاق تک بات جاتی ہے، ٹھیک تو بعض ایسی چیزوں پہ لوگ جھگڑتے ہیں کہ جس میں تعجب ہونے لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. انگوٹھی کے پر لڑتے ہیں، تحفے پر لڑتے ہیں کہ یہ تمہارا تحفہ تھا، میرا تحفہ تھا. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس طرح سے دیکھ لینا چاہیے اور اس کو بلا وجہ میں نزاع کا سبب نہیں بنانا چاہیے. اتنی باریک اتنی چھوٹی چیزوں پر لڑنا بھی طبیعت پہ ناگوار گزرتا ہے کہ بھائی یہ بھی کوئی لڑنے کی بات ہے کہ آدمی کہے کہ نہیں سلامی کا لفافہ ملا تو تم کو تھا لیکن کرتے ہیں لوگ بسا اوقات ایسی جو حرکت اگرچہ میں بہت ہی ذرا سی نامناسب لگتی ہے لیکن لوگ کرتے ہیں. جی ہاں. سارے لفافے لڑکی اچھا مفتی صاحب، ایک کوئی نابالغ بچہ ہے، بیٹا یا بیٹی، اس کی کوئی سالگرہ وغیرہ ہوئی، کوئی تقریب ہوئی، اس بچے کو یا بچی کو لفافے آئے اس کے پاس، اس پر کس کا حق ہوگا؟ دیکھیے بچوں کی ملکیت کا جو مسئلہ ہے نا تھوڑا تفصیلی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام میں اس کا جواب نہیں ہو پائے گا، کافی لمبا تھوڑا سا ہے. اچھا. اصول یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو لفافے دیے گئے ہیں یہ بچے کو دیے گئے ہیں یا مقصود خاندان کی یا فیملی کی کوئی ہیلپ ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات جیسے کسی کا بچہ پیدا ہوا، ظاہر عام طور پہ بچے کو امداد دی جاتی ہے، ایسے موقع پہ سلامی دینے لوگ آتے ہیں، یا کسی کی سالگرہ کے موقع پہ عام طور پہ سلامی دی جاتی ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے. اور عمومی طور پہ ہمارے یہاں خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کی امداد ایسے جا کر ہاتھ میں لفافہ دیں کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوا ہے یہ میری طرف سے رکھ لو، تو یہ طبعاً ناگوار بات ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی میں کیا خدا نخواستہ ضرور، حالانکہ ضرورت مند ہوتا بھی ہے لیکن سفید پوشی کا ایک بھرم بھی رکھنا چاہیے. تو ایسے موقع پہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ جیسے انہوں نے ایک نومولود بچہ ہے اور اس کے پاس ایک لفافہ رکھا جس میں 10,000 روپے ہیں. اب یہ بالکل معقول سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یہ 10,000 روپے بچے کی ملکیت میں نہیں دیے دینے والے نے، بلکہ اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ جو اس کے ماں باپ ہیں، جو اس کے گارجین ہیں، سرپرست ہیں، وہ اس پیسے کو اس بچے کے اوپر خرچ کریں. تو ایسی صورت میں اگر ماں باپ اس پیسے کو بچے کے اوپر خرچ کرتے ہیں خود تصرف کر کے تو اس کی شرعاً گنجائش نکلتی. لیکن اگر کوئی چیز بچے کی خالصتاً ملکیت میں ہو، یعنی کہ اس کے نام پر کوئی چیز ہے یا کوئی تحفہ ملا ہے اس کو بچے کا ہی ہے، اس کے تصرف میں ماں باپ کے معاملے میں احتیاط ہونا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ چیز آئی اٹھا کے دے دی، تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بچے کی ملکیت میں جب کوئی چیز ہوتی ہے تو ماں باپ اس کے سرپرست ہوتے ہیں، گارجین ہوتے ہیں، اور ان کو سرپرستوں کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے بچے کو کوئی مادی نقصان پہنچتا ہو. یعنی کوئی چیز آئی اس سے اٹھا کر کسی اور کو دے دی، تو اس سے تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے. البتہ بعض علماء اس میں تھوڑی تخفیف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاشرتی طور پر ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ بعض چیزیں بہت ہی عام، جیسے ایک بچے کو کسی نے تو سالگرہ کے موقع پر ایک چھوٹا سا ٹی شرٹ اور ٹراؤزر لا کے دے دیا فرض کریں. اب وہ کوئی 1,000-1,200 روپے کی چیز ہے. اب ماں نے اس کو دیکھا کہ بھئی یہ میرے بچے کو یہ تو بہت بڑا ہے یا اس کو چھوٹا ہے، اب میں اس کو پہناؤں گی تو کوئی فائدہ نہیں، اس نے اس کے بجائے چھوٹے بھائی کو پہنا دیا اس کے. تو کیا ایسا کرنے کی اجازت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اجازت ہے. البتہ ماں باپ کو چاہیے کہ آپ نے جب اس کا لباس لے کے اس کو پہنا دیا تو اس کے بدلے اس کو پھر کوئی چیز دلا دیں کہ بھئی دیکھو تمہارے لیے آیا تھا. بتا اوقات تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، ظاہر ہے چھوٹا 5 سال کا بچہ اس کو کیا سمجھ شعور. اس کے لیے کوئی چیز آئی جو چھوٹی تھی انہوں نے چھوٹے بھائی کو دے دی، اور چھوٹے بھائی کی کوئی چیز تھی وہ ادھر دے دی یا اس کو الگ سے خرید کے دے دی. تو اس کی معاشرتی طور پہ گنجائش ہے، اس میں کوئی ایسی سختی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی چیز ماں باپ بالکل زیادہ ماں باپ اولاد کے خیر و خیر خواہی میں اور اس کی بہتری کے لیے تصرف کرتے ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کی چیز کرتے ہیں جس سے بچے کا نقصان نہ ہو بلکہ بچے کا فائدہ ہو تو اس کی گنجائش ہے. اچھا، اگر کوئی گولڈ دیا جائے بچے کو یا بچی کو تحفے میں آئے، وہ گولڈ کیا والدین استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ اسی کے پر منحصر ہے. میرا تو یہ ذاتی طور پہ گمان یہ ہے کہ عام طور پہ بچے کو یا خاص طور پہ بچیوں کو تحفہ جو دیا جاتا ہے گولڈ، وہ پھر انہی کی ملکیت میں ہوتا ہے، بچے کی ملکیت میں ہی ہوتا ہے. ہوگا، عام طور پہ ماں باپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. عام طور پہ ماں باپ کو دینے کا لوگوں کی نیت نہیں ہوتی، تو ماں باپ اس کو ایسے استعمال نہیں کر سکتے. بچے کی مصلحت اور فائدے کے تحت ہی اس کو استعمال کریں گے.
اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گولڈ کا اس کے لیے بے فائدہ ہے، ہم اس کو بیچ کر اس کے اوپر خرچ کر دیں یا اس کے کسی کام میں لے آئیں، تو اس کی کرنے کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات یکجا کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ممتاز عالم دین، ممتاز مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوالات رکھتے ہیں تاکہ حاصل کیا جائے اپنے معزز مہمان سے اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے وطن کے ممتاز علماء اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، وقت یا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گفتگو دوا کے مانند ہے جس کی قلیل مقدار فائدہ دیتی ہے اور زیادہ مقدار قتل کر دیتی ہے۔ گفتگو دوا کے مانند ہے جس کی قلیل مقدار فائدہ دیتی ہے اور زیادہ مقدار قتل کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر